ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں، مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ، کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی، تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں، ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے اور ایسے درد سے پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا بالکل. فرمایا متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہو اور وہ آرام سے بیٹھا ہو، یار میرے ماشاءاللہ سارے مزے میں نے اڑا لی، اب مجھے اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں بہت خوش ہوں، ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں. انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا، اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی میری چاہت ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتیں ہوں گی، تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتیں. تو ما قضا احد منها لبانته، اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو، تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا. ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا، اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا، اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی، شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی، اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کی اولاد ہو گئی. تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہوئی تو ہے، فلاں کی بھی ہو گئی، فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی، فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں. یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دیا. وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے، لن تہا عرب الا الی عربی. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اور انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں، بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں. یہ جو کچھوا ہی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے، اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں. تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی، وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے گی. کھٹمل سے یاد آیا، اور اس یاد آئے سے ایک چٹکلا یاد آیا. ایک آدمی نے نا کسی کو گالی دی، اس کو ڈاگ بولا، کتا نہیں ہوتا. اب ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ بڑا ہوشیار تھا، اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا. اس نے گالی دی، کتے بولا اس کو. کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج؟ سمجھ رہے؟ ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی، کتا بولا نا. یہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے گالی کا ریپلائی کیا کیا، کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے. ایسے بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے، ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے. یا گدھا بولا ہوگا تو اس نے فوراً کہا یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا، جو خواہشات ہیں نا، وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا، کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی حماقت نہ کریں. کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا، دوائیں چھڑک کے مارے، ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے، کیونکہ اس کی اسمیل سے 20 کھٹمل آ جائیں گے. بالکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے. آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی، یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں، بس میرا دل بھر جائے گا، میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا. یہ آپ کی حماقت ہوتی ہے پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے. یہ آپ حماقت کر رہے ہوتے ہو فرسٹ ٹائم گناہ کرتے ہوئے. بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اتنے انڈے بچے، جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور 20 کھٹمل اس کے بلڈ کی خون کی اسمیل سن کے آ جاتے ہیں. پھر ایک سب کو مارو گے تو 20 ضرب 20، صحیح ہے نا، پھر ان کو مارو گے تو 20 ضرب 20. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اسپرے چھڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل.
ایسے ہاتھ سے نہ مارو. تو شاعر کہتا ہے ما قضا احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت, چاہتوں سے محبت. چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی. پھر اس سے بڑی, انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کرے کہ یار کچھ نیا ہو جائے. بالکل بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے, جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھول جا, بھوک برداشت نہیں ہوتی اس سے, بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے, چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے یار زندگی. جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو پتا ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا, یہ اللہ کا انعام ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی. دیکھو مجھے بتاؤ, رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو, جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وجہ کیا ہے, آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا پتہ نہیں, قربان کیا نا. تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے, اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی, اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں. یہ کیش, یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں, نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہو میں فحش فلمیں دیکھوں گا تو میں عیاشی والی زندگی گزاروں گا؟ او بھائی, جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فحش فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا, بڑی ولی اللہ تھیں, ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں. وقت پہ اللہ اسے لذت. میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارے ایک استاذ گاؤں میں، ہم گئے کسی گاؤں میں، ہمارے دورے ہوا کرتے تھے 2 مہینے کے دورے صرف دورہ نحو. تو ہم گئے کسی گاؤں میں، تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی، وہ یہیں پاکستان کے تھے. وہ تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا، وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا، یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں، بھائی ذرا آرام سے چلا یار، بھائی ذرا آرام سے چلا. اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا، مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ، بد نظری کرنے والا، زنا کرنے والا، لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا، جو لوگ سفر میں جاتے ہیں، جو عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا، کہ گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ ہے بھائی، لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں عیاشی کر رہے ہیں، اور بد نظری بھی، اور فحش فلمیں بھی، اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں، بمبر پہ نام لینا بھی اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، چاہے ہاتھ سے کریں، چاہے فحش فلمیں دیکھ کے کریں، چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت، عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا، دیکھو یار پاک دامن ہے نا، پاک دامن ہے، کیا اسپیڈ ہے اس کی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو، تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں، گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز، بلکہ جا رہے ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہے ان کو، پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں، ابھی تک آئے نہیں. بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، 2 بج گئے ہیں، بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، شوہر آتا ہی نہیں گھر میں، 3 بج گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ، کہاں غائب ہو گیا، تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے، سسر کے ڈر سے، فون نہ آ جائے، پیٹ نہ دیں، یار شادی کی ہے ٹائم تو دو. تو من تاج، یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے، جو عیش پرست آدمی ہے، دنیا میں لذتیں، دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں، خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں، عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا، نشے، چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا، ہیروئن تو بالکل ہی باولا ہوگا، شرابی ڈپریشن کا مریض. بات بات پہ ایکسائٹ. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے؟ جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی، دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی، ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو. ماں باپ تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ رونق ہوگی، وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئیے. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی، اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن، اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے، افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے، سردیوں میں کم ہے، کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے ہو. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی، صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو
اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہیں. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش, حقیقت میں یہ مزے ہیں.